آج کی اس ویڈیو میں بریلوی مذہب کے جیب کترے خطیبوں کے تیار کردہ کچھ ایسے افراد بطور نمونہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس نمونے کو دیکھ کر آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو رشید و قاسم کے قائم کردہ دیوبندی دین کے ڈاکو امتیاز پلاموی کو چاہیے کہ کس خطیب نے اس ڈاکو امتیاز پلاموی کی جیب کتر لی ہے یہ بتائے، اور کس خطیب کے تیار کردہ افراد کی بات یہ کر رہا ہے اس کی وضاحت کرے۔ اور سامعین، اس ویڈیو میں ڈاکو امتیاز پلاموی دیوبندی کی ویڈیو کے جواب میں آپ دیوبندی مذہب کے ایسے نمونے کے بارے میں جانیں گے کہ جس پر مارے حیرت کے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ دیوبندی مذہب میں نمونوں کی کمی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ایک کتاب بھی چھپی ہے جس کا نام ہے نمونے کے انسان۔ خیر چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے بلا تاخیر آپ ایک ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ آپ کس کی امت میں؟ کس کی؟ اعلیٰ حضرت۔ توقیر رضا بھائی بتائیے کس کی امت میں؟ ہم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک سوال ہے، بولیے۔ آپ کس کی امت میں؟ اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی؟ ہاں۔ کس کی امت میں ہو؟ اعلیٰ حضرت کی۔ آپ کس کی امتی ہیں؟ تاج الشریعہ کی امتی ہیں۔ یہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی تاریخ کو ہوئی؟ یہ معلوم نہیں ہے؟ بڑا افسوس کی بات ہے یار، آپ کو یہ پتہ نہیں آپ کے نبی کب پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا یہ اس بریلوی قوم کی حالت ہے جس بریلوی قوم کے افراد راتوں رات جلسہ جلوس کے نام پر لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں۔ ایک خطیب کو اپنے اسٹیج پر بلانے کے لیے صرف ایک خطیب کے پیچھے لاکھ پلس کا خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے خطیب ہیں جو لاکھ روپے صرف نذرانہ لوٹتے ہیں۔ آنے جانے کا خرچہ الگ، لگژری ریسٹورنٹ الگ، لگژری گاڑیاں استقبال کے لیے الگ، لاکھ پلس روپے صرف جیب خرچ نذرانے کے طور پر چاہیے۔ اس بریلوی قوم کے نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں کا یہ حال ہے۔ سامعین و ناظرین، جن ویڈیوز کو ڈاکو امتیاز پلاموی دیوبندی نے دکھایا ان میں اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان لوگوں نے سوال کو یا تو سمجھا ہی نہیں یا انہیں امت کسے کہتے ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے قریبی بزرگ کا نام ان لوگوں نے لے لیا۔ لیکن ایسی باتوں کو یہ دیو کے بندے عقل کے اندھے گندے انڈے اتنی آسانی سے نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ان کو ان کے گھر کے نمونوں سے ملاقات نہ کروا دی جائے۔ اس لیے اب ان ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ اپنا نام بتائیے۔ محمد سمیر۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ سمیر بھائی، آپ یہ بتائیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ بتائیے دن رات میں ہم لوگ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ جی ہم 7 وقت کی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بھول گیا، پتہ تھی۔ اللہم انی اسألوک من فضلک، ہے نا؟ تو ڈاکو امتیاز پلاموی دیکھ، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دن رات میں کتنے وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی اسے مسجد سے نکلنے کی دعا یاد ہے، تو اس پر کیا کہے گا تو؟ آپ یہ بتائیے ہم کس نبی کی امت میں؟ ہم آدم علیہ السلام کی امت میں۔ تو ڈاکو امتیاز پلاموی، تم لوگوں کے مدرسے میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے؟ جب بھی کسی انسان کو چھینک آتا ہے، چھینکتا یا آپ یا ہم، جب چھینکتا ہے تو اس وقت کیا بولے گا؟ یرحمک اللہ۔ دیکھ لو ڈاکو امتیاز پلاموی دیوبندی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ چھینکنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ دنیا کے سب سے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور دنیا کے سب سے پہلے نبی۔ نام بلا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ڈاکو امتیاز پلاموی؟ چلو اب ایک اور ویڈیو دیکھ لو۔ سب سے پہلے نبی کے نام بتائیے آپ۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان۔ بس پڑھا نہیں ہوں، دھیان تھوڑا سا پورا۔ حضرت آدم علیہ السلام۔
سامعین، اس قسم کی ویڈیوز لے کر ہم بھی چاہیں تو دیوبندی مولویوں، تکلیفی جماعتیوں، حیاتیوں، مماتیوں، جیب کتروں، ایمان فروشوں، لٹیروں، ڈاکوؤں، دیوبندیوں کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ معمولی عقل کا انسان بھی اتنا تو جانتا ہی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا کسی بھی جماعت میں پایا جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ مگر افسوس اتنی موٹی بات بھی اس ڈاکو امتیاز پراموی دیوبھنگی کو نہیں معلوم ہے، جبھی تو یہ ویڈیو اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، ڈاکو امتیاز پراموی دیوبندی نے جلسہ جلوس اور اس میں مدعو ہونے والے خطیبوں کے متعلق منہ سے لاڑ ٹپکاتے ہوئے ان کے نذرانے، ان کی آمد و رفت کے خرچ اور ان کی مقبولیت پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اور لاڑ ٹپکاتی ہوئی زبان سے اپنی حسرت کا اظہار معاندانہ طریقے سے کیا ہے، جس پر ہم اس وقت بس اتنا کہیں گے کہ ڈاکو امتیاز پراموی دیوبندی، دور کھڑے للچائی نظروں سے علماء و خطبائے اہل سنت کو دیکھنے اور حسد کی آگ میں یوں جل کر کباب ہونے سے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اگر چاہیے تو دیوبندیت کو لات مار کر سنیت کے دامن کو اختیار کر لے، عزت تجھے بھی ضرور ملے گی اور دولت و شہرت بھی ساتھ میں۔ ہاں، مگر تم جیسی جہالت کرتے ہو اس سے تو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی۔ البتہ علماء اہل سنت کی صحبت پہل کچھ دنوں تک تجھے اختیار کرنی ہوگی، اور جب تیری جہالت دور ہو جائے گی تو کچھ بعید نہیں کہ تجھے بھی یہ شان و شوکت، عزت و دولت ملنے لگے۔ اور ڈاکو امتیاز پراموی دیوبندی، کان کھول کر سن لے کہ ہمارے سنی علماء و خطبہ تم دیو کے بندوں کی طرح چندے کے دھندے سے اپنا کام نہیں نکالتے، گزر بسر نہیں کرتے، اور نہ ہی تم دیوبندیوں کی طرح مدرسہ غیر مسلموں سے بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ ان ویڈیوز میں واضح کیا جا چکا ہے۔ اگر چاہو تو ان ویڈیوز کو تم دیکھ سکتے ہو، یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں۔ جہالت ہر قوم میں ہے، جہالت اپنی جگہ پر ہے، جہالت سے ہم لڑ رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہر جگہ پر جہالت ہے، جہالت کو ختم کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ کیسی جہالت ہے کہ آدمی کسی بزرگ کو ہی اپنا نبی مان لے؟ آخر اس قوم کے جیب کترے خطیبوں نے کیسے افراد تیار کیے، اپنے بزرگوں کی کیسی تعریفیں کی، اور ان کی محبتوں کو ان بچوں کے ذہن و دماغ میں کیسے ڈالا کہ یہ ننھے منھے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم تاج الشریعہ کے امتی ہیں۔ آخر اعلیٰ حضرت کی تعریف کس انداز میں کی ہوگی ان خطیبوں نے کہ بڑے بزرگ اور نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی امتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان جیب کترے خطیبوں نے سوائے نفرت پھیلانے کے اور اپنے بزرگوں کی ڈگڈگی بجانے کے اور کچھ کیا ہی کیا ہے۔ جاہل ڈاکو امتیاز دیوبھنگی، تو نے ان بچوں یا ان لوگوں کی نادانی، ناسمجھی اور لاعلمی پر تو بکواس کر دیا، مگر تو نے ایک بار بھی اپنے گھر کا جائزہ نہیں لیا کہ تمہارے دیوبھنگی مذہب میں کیسے مولوی پرستی کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، کیسے 2 ٹکے کے کفر پسند مولویوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ کفر کے گڑھے میں لڑکے ہوئے اپنے اشرف علی تھانوی کو کوئی بچہ نہیں، کوئی آٹو والا، سائیکل والا نہیں، بلکہ پڑھ لکھ کر جانور بنا دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی کا تابعین اور تبع تابعین، ائمہ اعظام، صدیقین اور شہداء تو کیا صحابہ کرام سے بھی اونچا مقام اشرف علی تھانوی کا تھا، ایسا اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہے، جیسا کہ تو خود بھی اسے پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو پھر بھی کم ہے، آؤ امتیاز پراموی دیوبھنگی تمہیں تمہارے گھر کے گند میں ڈوبوتا ہوں۔ دیکھو یہ کتاب جس کا نام ہے آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 383 پر دیکھو کیا لکھتا ہے تمہارا مولوی۔ لکھا ہے کہ میں ایک بت کی طرح سر سید کی پوجا کرتا تھا۔ تو ڈاکو امتیاز دیوبھنگی، یہ کوئی آٹو والا، سائیکل والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نادان بچہ ایسا لکھا ہے، بلکہ تمہارے امام انقلاب اور جانے کیا کیا تھا، اس نے یہ اعلان کیا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے۔ چلو اب اور آگے بڑھو، یہ دیکھو کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد اول، اس کے صفحہ نمبر 168 پر تمہارا اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے حاجی صاحب یعنی دیوبندی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو ختم القاب کی جگہ یہ لکھا تھا، رب المشرقین و رب المغربین۔ تو بتاؤ ڈاکو امتیاز دیوبھنگی، یہ کوئی جاہل تھا جو عربی سمجھ رہا ہے اور تمہارے اعلیٰ حضرت کو رب المشرقین و رب المغربین لکھا ہے جو کہ قرآن مقدس میں آیا ہے؟
حوالے تو اس پر ابھی اور بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں جس کے اندر غیرت ہو اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں بلکہ کافی سے بہت زیادہ ہے۔ مگر ڈاکو امتیاز دیوبھنگی، مجھ پر اتنے دنوں میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر دیو کا بندہ بے غیرت بے حیا ہوتا ہے، اور ان بے غیرتوں اور بے حیاؤں کا تو سردار ہے۔ ایک ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس معصوم بچے کو کیسے معلوم ہوا وہابی کیا ہوتا ہے، حرامی کیا ہوتا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے سے بھرے مجمع میں وہابی حرامی کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے ذہن و دماغ کو گندا کرنے والا کون ہے؟ خود تم ہی دیو کے بندے ہو، کیونکہ ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہے، جیسا کہ تم خود بھی پڑھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، کہ ایک مرتبہ اسماعیل دہلوی واز کر رہا تھا کہ ایک شخص اٹھا اور کہا کہ مولوی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ اسی طرح ملفوظات حکیم الامت جلد 25 کے صفحہ نمبر 79 پر اشرف علی تھانوی اپنے کسی بزرگ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نماز میں قرآن شریف ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون میں اسی طرح پڑھ رہا تھا، چند لڑکے ہنس کر نیت توڑ کر بھاگ گئے۔ سلام پھیر کر دیوبندیوں کے اس بزرگ نے کہا کہ یہ کون تھے حرامی ٹکے یا کتے ہوگا، یہ کون تھے حرامی کتے، لاؤ ان کو پکڑ کر۔ تو ڈاکو امتیاز پناموی، ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ تم دیوبندی وہابی خود اپنے آپ کو حرامی کہتے اور لکھتے ہو۔ اب ایسے میں بچوں نے وہابی حرامی، دیوبندی حرامی کہہ دیا تو اس میں ناک بھوں چڑھانے کا کیا مطلب؟ اور اب اس ویڈیو کے جواب میں اپنے دیوبندی مذہب کے مدرسے کے بچے کو بھی دیکھ لو کہ کیسے قرآن کی آیات کا مذاق بناتے ہیں۔ نحمدہ تیمور بہو ونصلی علی تیمور صلاح، ما بعد بڑیا مرید فاد، حضرات گرامی چپر صلاح حرامی، حضرات گرامی باپ بیٹا حرامی، الحمدو بھت کھلدو واللیل بھت کھیلے، اذا جا بھت کھیجا، والعصر بھت خسرے، القاریہ ملکاریہ، مدرسہ سیدہ کو چمکا دیا۔ تو ڈاکو امتیاز پناموی دیوبھنگی، تو نے اگر سنا ہوگا اس ویڈیو کو اچھے سے، تو اس دیو کے بندے نے نہ صرف قرآن کی آیات کا مذاق بنایا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ باپ بیٹا حرامی، سالہ حرامی بھی کہا ہے۔ اس پر کیا بکو گے تم؟ کل ملا کر بات یہ ہے کہ پہلے تو تم دیو کے بندے عقل سے اندھے، گندے انڈے گندگی پھیلاتے ہو، اور پھر جب اس گندگی سے تمہیں منسوب کیا جاتا ہے تو پاگل کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہو۔ اب بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہرحال سامعین، جب ان دیو کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بدتمیزیوں کے متعلق جب ہم امتیاز پناموی دیوبندی سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسا کس نے بنایا ہے، تو دیکھیں یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر بول رہا ہے، واہ واہی کرنے والا کون ہے، شہ دینے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن و دماغ میں یہ کچرا بھرنے والا یا تو ان کے جیب کترے خطیب یا علم سے پیدل ان کے امام اور علماء ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے ساتھ میں ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس ڈاکو امتیاز پناموی اور ایمان کے اس لٹیرے دیوبندی کی حقیقت سے واقف ہو سکیں، اور اس طرح کے جو بھی بغیرت دیوبندی وہابی ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور اس ڈاکو امتیاز پناموی کی حالت دیکھ کر کچھ عبرت پکڑ سکیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی ممکن ہو تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔